إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھیوں سے کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری بات مانو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور وہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی محبت عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی محبت اللہ کی عبادت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی عبادت ہے، اور ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ رب ذوالجلال کا ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی روزی دیتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ محبت کا حقدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بعد انسان حیوانوں سے بدتر ہو جاتا اگر اس کو ایمان نصیب نہ ہوتا۔ انسان حیوانوں سے بدتر ہے اگر ایمان نہ ہو۔ فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البریہ۔ گندے گٹر کے کیڑوں سے بھی برا ہے وہ شخص جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا۔ تو ہم وہ ہو جاتے اگر ہم ایمان نہ لاتے، تو ہمارے انسان بننے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمارے دنیا میں آنا تو نقصان دہ ہوا۔ تو سب سے بڑا احسان رب ذوالجلال کا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، روزی دیتا ہے، اور یہ بھی اسی کا احسان ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا، کہ انہوں نے ہی اپنے نبی کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، اور اس کے بعد احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جن کی محنت، کاوش، کوشش کی وجہ سے، دعوت کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کا حقدار
اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اوور آل سب سے زیادہ محبت رب ذوالجلال کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ سب کی حد بندیاں ہیں، ایک کی سرحد ختم ہوتی ہے تو دوسرے کی شروع ہوتی ہے، اور اس میں خلط ملط کرنے سے محبت بجائے عبادت کے کفر بن سکتی ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگوں کے شرک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بسا اوقات سجدہ غیر اللہ کو نہیں کرتے، بسا اوقات دیگیں غیر اللہ کے نام کی نہیں چڑھاتے، بسا اوقات غیر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں، مگر ان کے شرک کا طریقہ یہ ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ غیر اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جس نے اللہ کا حق محبت کا مخلوق کو دیا، وہ کوئی بھی ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ اس لیے سب سے زیادہ حقدار محبت کے خود رب ذوالجلال والاکرام ہیں، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت کے حقدار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد پھر ہم پر زیادہ حق والدین کا ہے، جن کے ذریعے ہم دنیا میں آئے، جنہوں نے ہمیں پالا، ہمیں جنا، ہمیں سنبھالا، کھانا دانا دیا، راتوں کو جاگے ہماری وجہ سے، تو پھر سب سے زیادہ محبت ان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں، محبت کسی چیز کے اچھائی کے ارادے کو کہتے ہیں۔ محبت تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک محبت وہ یہ ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہے۔ یہ محبت، جیسے آپ کو اپنی گاڑی سے محبت ہے، آپ کی گاڑی، آپ کی کوٹھی، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، یہ چیزیں دنیا کی محبت کیوں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے والی محبت، اور ایک محبت ہوتی ہے جیسے شوہر کی بیوی کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت الگ محبت ہے، یہ لذت والی محبت ہے۔ کھانا، اچھا کھانا، اس سے محبت، یہ لذت والی محبت ہے۔ گاڑی، کار، کوٹھی سے محبت، پائی پیسے سے محبت، یہ استفادے والی محبت ہے۔ ایک ہوتی استاد سے محبت، نہ استاد کو کھایا جاتا ہے، نہ استاد سے اس معنی میں گاڑی جیسا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ بس اوقات اس استاد کے یا اس عالم دین سے آپ نے کچھ نہیں پڑھا، مگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے علماء ان سے آپ محبت کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے ان سے نہ پڑھا ہو، تو یہ استفادے والی محبت نہیں ہے۔ نہ ہی یہ کھانے دانے اور بیوی والی محبت ہے، یہ ایک تیسری قسم کی محبت ہے، تعظیم والی۔ اسی کو بڑھاؤ، اگر ایک استاد نے آپ کو کچھ فائدہ دیا یا آپ کے استاد کو کوئی فائدہ دیا، آپ تیسرے درجے پر ہیں، تو ان سب کے بڑے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان سے آپ نے فائدہ اٹھایا۔ ساری کائنات میں جو علم کا نور ہے، ساری کائنات میں جو ایمان کا نور ہے، وہ ان کی وجہ سے، وہ ہمارے لیے قربانیاں دیتے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جان پر کھیلتے رہے ہماری وجہ سے۔ ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ وہ محبت ہے جو ایمان کا جز ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چانس ایسا دیا تھا کہ اس میں آپ جو مانگو گے آپ کو ملے گا۔ دوبارہ سمجھو، ہر نبی کو ایک چانس اللہ نے دیا ہے کہ اس میں جو آپ مانگو گے آپ کو ملے گا۔ ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ اور جی فلاں بابا بڑا مستجاب الدعوات ہے، اس کی دعائیں بڑی قبول ہوتی۔ دعائیں قبول ہونا، جو مانگے مل جانا، یہ انبیاء کو بھی نہیں ملا، انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی دعائیں کی تھیں اپنے چچوں کے لیے، نہیں ملے؟ ہاں نا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے والد کے لیے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے ایک چانس ملا ہے تمام انبیاء کو، اور فرمایا تمام انبیاء نے وہ اپنا چانس دنیا میں استعمال کر لیا، جو انہوں نے کہا اللہ نے کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن میں نے وہ اپنا چانس سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں جب طائف میں گئے تھے تو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا تھا، تو انسان، میں ان کے لیے 80-90 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے آیا، میں نے ڈور ٹو ڈور جا کر کے ان کو بلایا، میں نے کوئی آنے جانے کا کرایہ نہیں لیا، میں نے کوئی ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا، ان ظالموں نے پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں کھلایا، اور الٹا مجھے پتھر مارے ہیں۔ تو انسان اکتا جاتا ہے۔ حضرت جبریل تشریف لائے، دعا سلام ہوئی، کہا یہ ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے جو کبھی نہیں کھلا، اور ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو کبھی نازل نہیں ہوا۔ سلام کہہ رہا ہے، کہا وعلیکم السلام، کیسے آئے ہو؟ کہا آپ کے رب نے دیکھا ہے جو طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اور مجھے بھیجا ہے اگر آپ اجازت دیں تو طائف کی وادی پہاڑوں کے بیچ میں ہے، ان پہاڑوں کو آپس میں رگڑ کر ان کا آٹا بنا دو۔ ہاں ہاں بھائی بالکل ہونا چاہیے، انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا۔ یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا کریں، یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں سے کسی کو مسلمان کر دے۔ اور حجاج بن یوسف ثقفی اور اس کا بھتیجا محمد بن قاسم ثقفی، جس کے حملے، جس کی محنت، جس کی کاوش سے آج ہم مسلمان ہیں اللہ کے فضل کے بعد، یہ انہی کی اولاد میں سے تھے۔ بنو ثقیف وہیں پر آباد تھے۔ گویا آپ لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، اور فرشتے کو وہ قبیلہ مارنے نہیں دیا، قتل نہیں کرنے دیا۔ وہاں سے ایک نوجوان آیا جس کی وجہ سے آپ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ سارا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تکلیفوں کا صدقہ ہے۔ پھر جب احد کا میدان تھا، پھر جب 3 سال کے لیے آپ کو قید کر دیا گیا تھا، اللہ اکبر، 3 سال پکی پکائی دال نہیں ملتی تھی، گھاس اور پتے کھا کر بھی گزارا کرنا پڑتا تھا۔ اس وقت ہی دعا کر دیے ہوتے کہ یا اللہ بس ہو گئی، بس وہ ان کو تباہ کر دیا۔ پھر جب گھر بار چھوڑ کر گھر سے نکلنا پڑا، کون کون بھائی ہے جو اپنا گھر بار اسلام کے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ گھر جو ساری زندگی کی محنت کے بعد بنایا ہے، بیچنا بھی نہیں، ایسے چھوڑ کر جانا ہے، کون جا سکتا ہے؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھی، بچے، بیوی، ہر چیز چھوڑ کر، بعض کے تو تن کے کپڑے بھی اتروا لیے، تو 2-4 ٹاٹ ادھر ادھر لٹکا کر کے بیچارے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے۔ اس وقت آپ اپنا آپشن استعمال کر سکتے تھے۔ پھر جب احد کے میدان میں آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، ماتھا مبارک پھوٹ گیا، خون کا فوارہ چھوٹا، چہرہ لہولہان ہوا، اس وقت یہ دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بس اب ان کو تباہ کر دے۔
یعنی آپ اندازہ کریں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ تکلیفیں نہ اٹھائیں. آپ جانے 70 شہداء پیش کر رہے ہیں، جبکہ آپ خالی زبان سے بول دیں تو اللہ دشمن کو تباہ کر سکتا ہے. لیکن آپ نے وہ چانس استعمال نہیں کیا. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا، صرف یہ امت نہیں، ساری دنیا انتظار سے اکتا کر کے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی حساب شروع ہو رہا ہے، سورج قریب ہے، پسینے بہ رہے ہیں، حالت خراب ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ معلوم نہیں میرا کیا بنے. حساب شروع کر. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آج اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا. مجھے تو اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ وہ درخت کیوں چکھا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی نفسی، میں کچھ نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، آج اللہ اتنا ناراض ہے جتنا کبھی نہیں ہوا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء، وہ بھی معذرت کر لیں گے. موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے. پھر لوگ، ساری دنیا کے لوگ میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا آنا لہا، یہ کام میں کروں گا، کیونکہ میں نے وہ آپشن چھپا کے رکھا ہوا. فرمایا وہ آپشن، وہ دعا میں نے محفوظ رکھی ہے شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے. اس امت کے گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. ایک آپ کی شفاعت ساری کائنات کے لیے ہوگی کہ یا اللہ حساب شروع کر دے، اور ایک آپ کی شفاعت خاص اس امت کے لیے ہوگی کہ یا اللہ اس کے گناہگاروں کو معاف کر دے. فرمایا میں سجدے میں پڑ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ مخصوص ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے حمد و ثنا کے مخصوص کلمات اللہ مجھے سمجھائے گا، جو اب نہیں بتائے، اس وقت بتائے گا. اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی ناراضگی ختم ہوگی، اللہ خوش ہو جائے گا. فرمائے گا ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل تعطیٰ، مانگیے میں دینے کے لیے تیار ہوں. واشفع تشفع، سفارش کیجیے میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے. ان کا حق بنتا ہے کہ نہیں کہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اتنے حریص ہیں کہ کوئی جہنم میں جا نہ سکے، ہر شخص کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. مومنوں کے لیے بڑے ہی رؤوف الرحیم ہیں. اللہ اکبر. فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی اور پتنگے آ کر کے اس آگ میں گرتے ہیں. وَإِنَّكُمْ لَتَقْتَحِمُونَ عَلَيْهَا وَإِنِّي لَآخِذٌ بِحُجَزِكُمْ مِنَ النَّارِ، تم بھاگ بھاگ کر آگ کی طرف جاتے ہو اور میں تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں کہ آگ میں مت جاؤ. اتنے حریص ہیں ہر شخص کے پیچھے. یہودی کے بیٹے کی تیمارداری کی، ساتھ ہی بول دیا بچے کلمہ پڑھ لے. اس نے کلمہ پڑھ لی. فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، میری وجہ سے تو نے اس کو جہنم سے بچا لیا. کلمہ پڑھا، ساتھ ہی روح پرواز کر گئے. بدر کے قیدی چھوڑے، یاد ہے واقعہ؟ قرآن کہتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. فرمایا حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. مومنوں جب تم کافروں سے ملو ان کی گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، جب خوب خون بہا چکو تو پکڑنے شروع کرو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو اور چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دو، یہ آپ کی مرضی. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ آپ پکڑو اور پھر چاہو احسان کر کے چھوڑ دو، چاہو پیسے لے کر چھوڑ دو. بدر کے قیدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑے پیسے لے کر، اور آپ کا داماد تھا، وہ پیسوں کی جگہ پر
وہ ہار لے کر آیا، اور آپ کی بیٹی نے مکہ سے ہار بھیجا. وہ ہار اصل میں حضرت خدیجہ نے بیٹی کو دیا تھا. آپ کو اپنی بیوی یاد آ گئی اپنی کہ یہ تو وہ ہار ہے. میرے ساتھیوں اگر اجازت دو تو یہ ہار ہم واپس کر دیں اور اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں، اور اس کے بدلے یہ میری بیٹی کو واپس کر دیں. ساتھی مان گئے. اللہ کے فرمان کے مطابق کسی کو احسان کر کے اور کسی کو پیسے لے کر چھوڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہوا؟ آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض. نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ قیدی پکڑے یہاں تک کہ خوب خون بہا چکے. تریدون عرض الدنیا، دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر پہلے سے ہمارا فیصلہ نہ ہوتا تو آج بدر کے قیدی چھوڑنے پر تمہیں عذاب آ جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ساتھی بھی رو رہے ہیں. ذرا غور تو کرو، 313 بھڑ گئے 1000 کے ساتھ، نہتے کنگلے پیادہ بغیر اسلحہ کے، اور نتیجہ 70 پکڑ لیے، 70 قتل کر دیے. شاباش کا ٹائم ہے نا. ایسی ٹیم کو تو شاباش ملنی چاہیے نا، بہت اچھی کارکردگی دکھائی. کمزوری رہی، سستی ہوئی، ایک بات غلط ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ نے بڑا اچھا کام کیا. لیکن سبحان اللہ، میرا مولا ناراض ہو رہا ہے. بدر کے قیدی چھوڑنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا سوال تو یہ کہ جب خود فرمایا تھا کہ احسان کر کے چھوڑ دو یا پیسے لے کر چھوڑ دو، تو اب پیسے لے کر چھوڑے تو اللہ ناراض کیوں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ وہاں کہا پہلے گردنیں مارو، پھر جب خوب خون بہا چکو تو پکڑنا شروع کرو. بدر میں وقت سے پہلے پکڑنا شروع کر دیا تھا. وجہ یہ تھی کہ چاچے مامے تو تھے سارے، ادھر بھانجے بھتیجے بھی تھے، چاچے مامے بھی تھے، ان کے بھانجے بھتیجے ادھر تھے. وہ خود کہتے تھے بیٹے مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی آ کے مار جائے گا. پکڑ لیا تو محفوظ ہو گیا. اللہ چاہتا تھا ان کی گردنیں کٹے تاکہ آئندہ ان کو جرت نہ ہو واپس آنے کی. اب یہ بچ گئے ہیں تو ان کی قوت نہیں ٹوٹی. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. اللہ چاہتا تھا حق ہو جائے اور کافروں کی جڑ کاٹ جائے. جڑ کاٹنا چاہتا تھا اور تم نے جڑ بچا لی، کچھ کاٹ دی کچھ بچا لی. اس پر ناراض ہوا تھا. جب کوئی سر اٹھانے والا باقی نہ رہتا پھر پکڑنا شروع کرتے تو پھر اللہ ناراض نہیں ہوتا. تو چلو وقت سے پہلے پکڑ لیے تھے تو پکڑ کر کاٹ دیتے. پھر بھی آپ نے ان کو فدیہ لے لیا. اس بات پر رب ناراض ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمومنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم، اتنے حریص ہیں کہ یہ کافر مسلمان ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا، بارگیننگ ہوئی باقاعدہ. اللہ نے فرمایا دیکھیں میرے حبیب یہ تو کٹنے چاہیے. اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں، یا اللہ ان کو نہ کاٹنے کی کوئی سبیل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں کاٹنا تو پھر اگلے سال جتنے چھوڑو گے اتنے کٹیں گے تمہارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے سودا قبول ہے. اگلے سال 70 شہید ہو جائیں مجھے قبول ہے، مگر ان کو چھوڑوں گا. انہوں نے دیکھ لیا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان میں اکثر جنت میں چلے جائیں گے اور جو اگلے سال شہید ہوں گے وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے. احد میں آپ کا ماتھا مبارک پھوٹا، دانت مبارک ٹوٹا، اپنا خون بہا کر کے
اپنا سر پھوٹ گیا، یہ ساری قربانیاں دیں تاکہ بدر کے 70 مسلمان ہو کر جنت میں چلے جائیں۔ پھر ان کا حق ہے نا کہ ان کے لیے سب سے زیادہ محبت ہو، اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کو مسلمان کرنا ہے۔ لوگ تو خالی دعوت دیتے ہیں، دعوت دے دی، کوئی مسلمان ہوا جو نہیں ہوا جائے پہاڑ میں، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خون پیش کر کے کافروں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن بن نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاؤں میں والدہ و ولدہ والناس اجمعین، باپ سے بھی، بچے سے بھی، بیوی سے بھی، ساری کائنات سے زیادہ میں محبوب ہو جاؤں، اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے۔ اپنا اپنا ایمان ٹٹولو، اپنے اپنے دل سے پوچھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، جھوٹ نہیں بول رہا، پوچھا عمر بتاؤ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا ساری کائنات سے زیادہ کرتا ہوں۔ کہا تو کیا اپنی جان سے بھی کرتے ہو؟ اپنی جان سے بھی زیادہ کرتے ہو؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول رہا۔ فرمایا لا یا عمر، اگر اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو پھر بات نہیں بنے گی۔ دل کو کہا، ابھی میں آپ سے پوچھوں جان سے زیادہ محبت کرتے ہو، سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے، دل سے نہیں پوچھیں گے، اس لیے کہ ہم جذباتی لوگ ہیں۔ انہوں نے سچ بولا، دل سے پوچھا، کہا دل سے اپنی جان سے زیادہ تو نہیں کرتا۔ فرمایا اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ پھر دل کو سمجھایا، پھر کہنے لگے اے اللہ کے رسول اب میں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں۔ کہا پھر اب آپ کا ایمان درست ہوا ہے۔ آپ سے محبت ساری کائنات سے زیادہ ہونی چاہیے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے قبیلے، تمہارا گھر، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، کار، یہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبت ان کو مل گئی، فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب غور کی بات یہ ہے، میں نے پہلے 3 قسمیں بتائی تھی نا، ایک بیوی سے محبت ہے، کھانے سے محبت ہے، یہ لذت والی محبت ہے۔ ایک محبت گاڑی سے ہے، بنگلے سے ہے، یہ کھانے والی لذت والی نہیں، یہ استفادہ کرنے والی محبت ہے۔ اور ایک استاد سے، عالم دین سے، صحابہ اکرام سے، انبیاء کرام سے محبت ہے، یہ تعظیم والی محبت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، تمہارے ماں باپ، یعنی یہ محبتیں جو یا لذت والی ہیں یا استفادے والی ہیں، مساکن ترضونہا، تمہاری پسندیدہ کوٹھیاں، یہ استفادے والی محبت ہے۔ کیا مقابلہ ہے اس کا اس کے ساتھ؟ دوبارہ سنو، ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ، دادے، و ابناؤکم، نیچے والے بچے، اخوانکم، برابر والے بھائی، تمہارا قبیلہ، تمہاری بیویاں، ساری محبتیں آ گئیں، لذت والی بھی آ گئیں، استفادے والی بھی آ گئیں۔ مساکن ترضونہا، تمہارے گھر، اموال اقترفتموہا، تمہارا بینک بیلنس، یہ ساری چیزیں اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں جب کمپیئر کرنا ہوگا، جب مقابلہ ہوگا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ترجیح ہوگی، ورنہ
اللہ کا عذاب ہوگا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد سے واپس آ رہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے کوٹھیاں، تمہارے بینک بیلنس احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ حضرت جابر جہاد سے واپس آ رہے ہیں، جب مدینہ نظر آنے لگ گیا واپسی پر تو کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک درخواست ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کیا؟ جی میں آپ لوگوں کا قافلہ چھوڑ کر جلدی جلدی مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ خیر تو ہے؟ کہنے لگے وہ دراصل میں نے نئی شادی کی ہے تو میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے پہلے گھر چلا جاؤں۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی اگر شام ہو جاتی تو پھر گھر نہیں جاتے تھے، رات مسجد میں گزار لیتے، صبح گھر جاتے تھے، اس لیے کہ اتنی دیر بعد گھر میں آئے ہیں، گھر والی کی کیفیت نہ جانے کیا ہو، اس نے وہ نہائی بھی ہے یا نہیں، فون وون تو ہوتے نہیں تھے، تو اس لیے دن کا وقت ہے تو اس کے پاس موقع ہے اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کا تو چلے جاتے تھے، رات کا وقت ہے تو مسجد میں انتظار کرتے صبح چلے جاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں کہ نئی شادی ہوئی ہے اور ادھر سے آواز آئی ہے میں جا رہا ہوں جہاد پر، تو سب کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جہاد سے محبت سب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ ترجیح دینا کا معنی محبت ہے، ترجیح کا معنی محبت ہے۔ اللہ اکبر، ایک سے ایک مثالیں ہیں صحابہ کرام کی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد میں شہید ہو جاتے ہیں، بیوی آ کر کہتی ہے شہداء کو آپ غسل نہیں دیتے لیکن میرے شوہر کو ضرور غسل دینا، اس پر غسل واجب تھا۔ سبحان اللہ، فرمایا بی بی کیا بات کرتی ہو، اس کو تو میں نے دیکھا اللہ کے فرشتے غسل دے رہے تھے۔ کوئی ترجیح نہیں ہے، ترجیح اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہاں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو تو محبت تمہاری قابل اعتبار ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ کیسے اتباع کرو؟ ان کی ذات سے محبت ہونی چاہیے، ان کی آل سے محبت ہونی چاہیے۔ آل رسول سے محبت نبی سے محبت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کی اتباع اور فرما برداری ہونی چاہیے۔ مجھے بات بالکل ہضم نہیں ہوتی کہ میری شکل ہندوؤں جیسی ہو اور دعویٰ میرا محبت رسول کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات بیان کرنے کی نہیں، یہ کوئی بھی عقل والا اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا حجاموں کی دکانوں پر تصویریں ہندوستان کے ایکٹروں کی ہوتی کہ ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہیں ان ایکٹروں جیسا بنا دیں گے۔ تو جو ان سے محبت کرتے ہیں ویسی شکل بنواتے ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی تو ہم فتوے پوچھنے لگ جاتے ہیں، وہ جی بتاؤ کہ یہ داڑھی سنت ہے کہ فرض ہے کہ نفل ہے کہ مستحب ہے کہ کیا ہے؟ یہ سوال کرنا ہی محبت کی کمی کی نشانی۔ صحابہ اکرام سنت پوچھتے تھے عمل کرنے کے لیے، ہم پوچھتے ہیں سنت چھیلنے کے لیے۔ فرض نہیں تو اس کا مطلب چھیل ڈالو۔ یہ سوال کرنا ہی محبت کی کمی کی نشانی ہے۔ جس کو محبت ہوتی ہے لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہے تو تو ان کی تابعداری کرتا۔ لأن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ یہ لاجیکل بات ہے، الٹیمیٹ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ اس کی طاعت بھی ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔
جس سے محبت ہے وہ اس کو کوئی کام بول دے میرا یہ کام کر دو، اس کو سعادت سمجھتا ہے، فتوی نہیں پوچھتا. کہتا ہے زہے قسمت کہ آپ نے مجھے کام بول دیا. محبت ہے نا. وہ ان کو پوچھ کر نہیں، ان کو دیکھ کر ہی عمل کر رہا ہوتا ہے. اسلام پاکستان میں، ہندوستان میں عرب تاجروں کو دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے، اس طرح داخل ہوا. سراپا سیرت پر عمل کرنے والے تاجر ہوتے تھے، جو لوگ دیکھتے دیکھتے کہتے یہ لوگ بہت اچھے ہیں، ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آج ہمیں دیکھ کر کوئی ایسا ہے کہ کوئی متاثر ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی دعوت 20 سال ہے، اور آپ کی عمل کی دعوت ساری زندگی کی ہے. آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ کو امین اور صادق کہا جاتا تھا. عمل کی دعوت ساری زندگی میں ہے، زبان کی دعوت صرف 20 سال ہے. اور آج ہماری زبان کی دعوت آگے آگے ہے، عمل کی دعوت پیچھے پیچھے. تو اس لیے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے تو بغیر یاد کروائے صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے. یہ ان کا حق ہے، ہمارے اوپر فرض ہے. جو نہ کہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، جو نہ کہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. اور پیار، محبت اور لذت اور تعظیم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، جان نہ چھڑائے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ کوئی محبت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہو گیا، یہ کوئی طریقہ نہیں. میری بات جو میں مٹک مٹک کر چبا چبا کر لفظ بولتا ہوں یہ تو بڑی اہم ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے اس کو ایسے رگڑ دو، یہ اعلیٰ محبت کی نشانی نہیں. ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی 1000 بار ان کا نام آئے 1000 بار ان پر درود پڑا جائے، اور رگڑا نہ جائے، باقاعدہ تلفظ کے ساتھ لذت لیتے ہوئے، عبادت سمجھتے ہوئے پڑھا جائے، محبت کرتے ہوئے پڑھا جائے. میں کہتا ہوں درود کا، آپ کا نام لیا جانے کا انتظار ہونا چاہیے ہمیں کہ کب نام سنوں اور میں درود پڑھوں. میں کہتا ہوں انتظار بھی نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ہی پڑھتے رہنا چاہیے. ایک شخص کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ کے درود کا کر لوں؟ میں جتنا چاہو کر لو. کہتا جی 50-50 کر لوں، تیسرا حصہ کر لوں، چوتھا حصہ کر لوں. آپ بار بار فرماتے ہیں تیری مرضی ہے، درود زیادہ کر لو تو تیرے لیے زیادہ اچھا ہے. تو کہتا ہے اگر یہ بات ہے تو پھر میں درود ہی پڑھتا جاتا ہوں، دعا کرتا ہی نہیں. فرمایا اگر تو درود ہی پڑھتا جائے اللہ تیرے سارے غم دور فرما دے. تو ان کی اقتداء کرنا، سنت کا معنی یہ نہیں کہ چھوڑ دو، فرض پڑے سنتیں اس لیے نہیں کہ یہ تو سنتیں ہیں نا جی، یہ محبت کی نشانی نہیں ہے. محبت کی نشانی یہ ہے کہ سنت کا پتہ چلے تو مر مٹے اور کہے میں یہ کروں گا، اس لیے کہ مجھے اپنے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے محلے میں کوئی سچا آل رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے محبت کرو، اس کی خدمت کرو. اگر وہ غریب ہے اس کا اصل مال سے تعاون کرو، اس لیے کہ ان پر زکوٰۃ حرام ہے. ان سے محبت کرنا بھی حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. محبت کے کیا کیا تقاضے ہیں، مزید بات اس پہ انشاءاللہ چلتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.